اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ آپ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کا نام اور کنیت دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ آپ کو ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے پھول اور شبیہ النبی، حضور کے مشابہ جیسے قابل اعزاز القباس سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ سر سے لے کر سینہ مبارک تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ محترم ناظرین، روایت کے مطابق آپ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اپنے مبارک لاب دہن سے آپ کے منہ میں گٹھی ڈالی اور ولادت کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ آپ کے سر مال مونڈ کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی۔ اسی دن آپ کا ختنہ ہوا۔ عقیقے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بکریاں ذبح کیں۔ حضرت علی نے آپ کا نام حرب تجویز کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس نام کو تبدیل کر کے حسن رکھ دیا۔ بچپن میں کفالت اور رضاعت کی سعادت حضرت ام الفضل کو حاصل ہوئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت عباس کی اہلیہ ہیں۔ ان کا شمار جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ حضرت حسن کی پیدائش سے پہلے حضرت ام فضل نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ گرا۔ آپ نے اس کی تعبیر بیان فرمائی کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی کفالت ام الفضل کریں گی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 1 سے زیادہ نکاح مختلف اوقات میں۔ آپ کے نکاح میں رہنے والی ازواج کی کل تعداد 10 کے قریب ہے۔ آپ کی زوجات خوالہ بنت منظور، ام بشر بنت ابی مسعود، ام حساق بنت طلحہ اور جدہ بنت اشت مشہور ہیں۔ آپ کے 8 بیٹے حسن، مثنی، زید، عمر و قاسم، ابو بکر، عبد الرحمن، حسین اور طلحہ ہیں۔ آپ کی نسل 2 بیٹیوں سے چلی ہے، جن میں حسن، مثنی اور زید بن حسن شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام عبداللہ اور حضرت ابو الخیر ہیں۔ آپ نے 4 خلفائے راشدین کی خلافت کا زمانہ دیکھا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 5ویں خلیفہ منتخب ہوئے۔ رمضان المبارک 40 ہجری کو کوفہ میں حضرت حسن کی خلافت کی ابتدا ہوئی۔ 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کے حالات کا اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں کو بتا دیا کہ انہیں ہر حال میں حضرت حسن کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اگر وہ دشمن سے صلح کریں تو تمام لوگوں کو صلح کرنی ہوگی، اور اگر وہ جنگ کریں تو تمام لوگ ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے۔ سب نے اس شرط کو قبول کیا، لیکن حضرت حسن نے 6 ماہ کے عرصے میں یہ محسوس کیا کہ اسلامی سلطنت انتشار کا شکار ہے۔ ربیع الاول 41 ہجری میں انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کر کے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بھی حضرت معاویہ کی بیعت کر لیں، کیونکہ ان کا مقصد حکومت کرنا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسن نے دین اسلام کی سربلندی اور فتنہ فساد کا خاتمہ کرنے کے لیے حکومت کو ٹھوکر مار کر وہ تاریخی صلح کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کا ذریعہ اور وسیلہ بنے، جس کی پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ محترم ناظرین، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو قیام مدینہ کے دوران کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن آخری مرتبہ زہر نے آپ کی انتڑیاں کاٹ دیں۔ 40 دن اسی تکلیف میں گزرے۔ انتقال کے وقت آپ کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب زہر دینے والے کا نام پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں کبھی بھی اس شخص کا نام نہیں بتاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت انتقام لینے والا ہے۔ آپ کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی، اس لیے آپ شہادت کے مرتبے پر فیض ہوئے۔ آپ کی شہادت ربیع الاول 49 ہجری میں ہوئی۔ آپ اس وقت آپ کی عمر مبارک 46 سال تھی۔ آپ کو اپنی والدہ کے پہلو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ امام حسن کی اخلاقی خصوصیات اور فضائل۔ حضرت امام حسن کی پرورش و تربیت گوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی تھی، جس وجہ سے آپ اعلیٰ اخلاق خصوصیت کے حامل تھے۔ زید و تقوی، عبادت، ریاضیت، عفو، درگزر، حق گوئی، بے باکی اور جرأت و شجاعت جیسی صفات آپ کے بدرجہ عتم میں موجود تھیں۔
دن کو اکثر روزے رکھتے اور رات میں سجود و قیام میں بسر کرتے۔ اسلام کے اعلیٰ اصولوں کی پاسداری اپنے نانا جان سے سیکھی تھی، اس لیے صلح جوئی اور اتحاد امت کا باعث بنے۔ قرآن مجید سے گہرا قلبی روحانی تعلق تھا۔ فکر و گناہ، اثار و قربانی، علم، فضل، عدل و انصاف زندگی کا معمول تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن سے بڑھ کر کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہ تھا۔ آپ اپنے نانا جان کی طرح بہت سخی، ایک ہی وقت میں لاکھوں درہم غربا میں تقسیم فرما دیتے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک باغ 4 لاکھ درہم میں خریدا۔ بعد میں پتہ چلا کہ باغ کا مالک غریب ہو گیا ہے، تو آپ نے وہ باغ مفت میں اس کو واپس کر دیا۔ آپ نہایت ہی بردبار اور حلیم تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح اس بات کا عملی ثبوت ہے، جو شخص آپ سے ایک بار مل لیتا تو وہ ساری زندگی آپ سے دور نہیں ہوتا تھا۔ آپ سحر و باطنی علوم اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیے تھے۔ صبر و سخاوت نانی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے ورثے میں ملے تھے۔ شرافت، نیکی، عفت و عصمت اپنی والدہ حضرت فاطمہ سے منتقل ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر، عمر و عثمان بھی آپ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن کے بارے میں فرماتے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت فرما۔ یہ بات فرما کر آپ نے حضرت حسن کو اپنے سینہ مبارک سے چمٹا لیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت حسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھ کر آپ کی داڑھی مبارک میں انگلیاں ڈال رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے اور فرماتے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے، آپ سجدے میں ہوتے، آپ پیٹھ پر سوار ہو جاتے، اور جب تک خود نہ اترتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر سجدے سے نہ اٹھاتے۔ اگر کبھی آپ رکوع میں ہوتے، حضرت حسن آتے، آپ اپنی ٹانگیں پھیلا دیتے اور ٹانگوں کے درمیان سے گزر کر دوسری طرف نکل جاتے۔ حضرت حسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نہایت حسین و جمیل خوبصورت تھے۔ آپ سر سے سینہ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سینے سے پاؤں تک حضرت علی مرتضیٰ کے مشابہ تھے۔ عمیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، راستے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بدن پر بوسہ دے رہے تھے، مجھے بھی وہ جگہ دکھاؤ تاکہ میں بوسہ لوں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنا کرتا ہٹایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی ناف کا بوسہ لیا۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے مدینے میں 20 حج پیدل چل کر کیے۔ وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اس سے ملاقات کے لیے جاؤں اور سواری پر سوار ہوں۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا رائے خدا میں دے دیا کرتے تھے۔ سنتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی سے عمل پیرا رہتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے اخلاقی خصوصیات۔ عمیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ صرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک ایسے شخص تھے کہ جب بات کرتے تھے تو میں چاہتا تھا کہ آپ باتیں کیے جائیں اور اپنا کلام کبھی ختم نہ کریں۔ ان کی زبان میں نے کبھی بھی کوئی فاحش کلمہ نہیں سنا۔ جریر بن اسما کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو مروان بن حکم جو کہ مدینے کا گورنر تھا زاروں قطار رونے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب تو کیوں روتا ہے جب کہ ان کی زندگی میں ہمیں ستاتا رہا؟ مروان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میں اس شخص کے ساتھ ایسا کرتا تھا جو پہاڑ سے بھی زیادہ حلیم تھا۔ علی بن زید کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ اپنا مال راہ الہی میں خرید کیا اور 3 مرتبہ نصف خرید کر دیا، جہاں تک کہ 1 جوتا رکھ لیا 1 دے دیا، 1 موزہ رکھ لیا 1 دے دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ باب مدینہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ اسی گوارا میں علم آپ نے پرورش پائی تھی، اس لیے آپ کو اپنے اسلاف کی علمی وراثت سے اسے حصہ ملا تھا۔ حدیث میں آپ کی روایت کی تعداد 13 ہے، جن میں سے اکثر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی آپ نے حدیث روایت کی ہیں۔
فقہ میں مہارت رکھتے تھے، مدینے کے صاحب علم، افتاء جماعت کے اہم رکن تھے، شاعری سے ذوق تھا، مکارم اخلاق میں خلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ تھے۔ آپ کے فضائل اور اخلاق استغنا، بے نیازی، سرفرست ہے۔ خلافت جیسی جلیل القدر منصب اور دستبردار ہونا استغنا، بے نیازی کی بدولت ہی تھا۔ آپ کا ضابطہ تحمل بھی بے مثال تھا۔ آپ کی زبان کبھی کسی تلخ درشت کلمے سے آلود نہ ہوئی۔ انتہائی غصے کی حالت میں بھی کسی کے ساتھ ہی رگفگ انفا اور اس کے ناک آلود ہو سے زیادہ کچھ نہ کہتے۔ خلافت سے دستبرداری کے بعد مخالفین کے سامنے آپ کو مسلمانوں کو رسوا کرنے والے ننگل مسلمین کہتے تھے۔ آپ صرف اس قدر جواب دیتے کہ میں نے مسلمانوں کو رسوا نہیں کیا، البتہ حکومت کے لیے ان کی خون ریزی پسند نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ کی زندگی کا مشغلہ تھی۔ لوگوں کی عقائد کی اصلاح فرما رہے تھے۔ شیعان علی کے ایک گروہ نے یہ عقیدہ پھیلانا شروع کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عام انسانوں کی طرح وفات نہیں پائی اور وہ قیامت سے پہلے زندہ ہو جائیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اگر ایسا ہونا ہوتا اور ہمیں ان کے دوبارہ زندہ ہونے پہ یقین ہوتا، نہ ہم ان کی میراث کو تقسیم کرتے، نہ ان کی بیویوں کا عقد ثانی ہونے دیتے۔